میرے 24 گھنٹے میں امام کتنا میرے ساتھ ہے. اس کو کون انالائز کرے گا؟ کوئی مشین تو انالائز نہیں کرے گی. یعنی میں پورے 24 گھنٹے میں اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں اپنی صبح کیسے کرتا ہوں جب میری صبح ہوتی ہے. اذان محترم مطلب سانس رکتی ہے. ایک طالب علم سے پوچھا اس کے بچے نے کہ اس نے ظاہر ہر کوئی کہتا ہے گھر میں بچوں کو کہ 2 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھنی چاہیے، 40 دن پڑھیں تو روایت ہے کہ 40 دن پڑھیں تو امام کے ساتھ. تو اس نے اپنے بچے کو یہ کہا، بچے نے بڑے شوق سے بولا 40 دن پڑھتے ہیں. بولے 40 دن پورے ہو گئے. تو کہہ رہے پھر کیا ہوا، دوبارہ پڑھو. کہہ رہے مگر وہ جتنا پڑھو گے اتنا قریب ہوگا. تو اس نے پوچھا، والد تھے تو آپ کہا بیٹا جب سے سمجھ میں آیا ہم تو اس وقت سے پڑھ رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ بھول بھی جائیں صبح تو دن میں قضا کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں دعائیں ہیں. یعنی کیا چیز ہے، یعنی یہ ایک ایسنشیل زندگی میں چیز ہونی چاہیے کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دعا عہد تو پڑھوں روز. یعنی امام کا ساتھ کیسے دیں گے آپ؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کام مل جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے. ہوتا ہے. نجف میں آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ نجف میں شیخ محمد تھا، مریض تھا، سینے میں اس کے کوئی مشکل تھی، فقیر بھی تھا، غریب بھی تھا، اور اس پر یہ کہ کسی سے رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا. رشتہ بھیجا، ان کا بھائی تم فقیر ہو، پیسے نہیں ہیں، تمہیں کہاں سے بیٹی دے. بڑا دل ٹوٹا. تو اس نے علماء سے سنا ہوا تھا کہ 40 دن مسجد سہلا میں جائیں، چلا کاٹیں. جیسے ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ تسبیح دے دیں، کچھ دعائیں دے دیں. جوان زیادہ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ دیں پڑھنے کے لیے کہ کچھ معاملہ ہو ہمارا بھی. وہ بھی چلا گیا. اب اس نے جب 39 ڈیز ہو گئے تو آخری دن جب گیا تو دیکھا اس کے سینہ، کیونکہ مریض تھا تو خون آ رہا، تو مسجد کے اندر نہیں جا پایا، باہر ہی بیٹھ گیا. تو اپنے ساتھ قہوہ لے کر آیا تھا. اس نے بولا سردی بھی ہے، میں آگ لگاتا ہوں، قہوہ بھی پیوں گا اور گرم بھی ہو جاؤں گا. مسجد دیکھی اس نے، مسجد خالی، اندھیرا. 40واں دن ہو رہا ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسے میں دیکھا کہ کوئی عرب آ رہا ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی برابر والا ہوگا، اب جو میرا ایک قہوے کا گلاس ہے وہ بھی یہ پی لے گا، مجھے وہ بھی نہیں ملے گا. خیر تو وہ آیا تو بولا کہ کہاں سے ہو. تو اس نے سوچا کہ یہ یہاں کے، تو پھر اس نے سمجھا کہ نجف کا کوئی قبیلے کا ہے. پوچھا، انہوں نے بولا نہیں. سارے قبیلے گنوا دیے، نہیں ہے. تو اس نے ویسے تنزیہ بولا کہ مطلب تم پتہ نہیں کون سی جگہ، ایسا لفظ بولا کہ جس کا کوئی مفہوم نہیں تھا. تو وہ شخص مسکرا دیا، تبسم کیا. تو پھر اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ ویسے بھی سارا ٹینشن میں. تو اس نے بولا بھائی آپ کو کیا ہے، مطلب کیوں بتاؤں میں؟ کہہ رہا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے نہیں، اگر بتا دو گے تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا. تو جب اس نے اخلاق دیکھا تو اس نے پھر درد دل بیان کرنا شروع کر دیا. تو اب اس نے بولا کہ یہ میری یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اب اس نے بولا کہ میں مریض ہوں. تو اس عرب نے کہا کہ تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری شادی بھی وہاں ہو جائے گی، لیکن جو تمہارا فقر ہے وہ رہے گا. کوئی متوجہ نہیں ہوا. کہتا اچھا آپ میرے ساتھ حضرت مسلم کی زیارت کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے مسجد سہلا سے تھوڑا فاصلہ زیادہ تو ہے نہیں. جاتے رہے. مسجد کوفہ میں پہنچے تو کہا کہ مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت کی پڑھیں. جب نماز پڑھی تو اسے نماز میں تلاوت میں احساس ہوا کہ یہ تو تلاوت بہت مختلف ہے. تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہی تو امام نہیں ہے. جیسے اس کے خیال میں آیا تو نور نے امام کو گھیر لیا. یہ چہرہ نہیں دیکھ پایا. جب تک نماز ختم ہوئی تو وہ نور جا چکا تھا. اب اس کو شرمندگی، استغفار کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ادب نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ نہیں کیا. اور پھر کہنے لگا دیکھیں مولا میں نے حضرت مسلم کی زیارت کا کہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ آئیں گے، دوبارہ آ جائیے. تو ایسے میں دیکھا کہ نور دوبارہ آیا اور حضرت مسلم کی قبر تک گیا. یہ وہاں گیا، پھر اس کے بعد وہ نور چلا گیا اور اس نے بڑا گریہ کیا. پھر بہرحال اس کا مرض ٹھیک ہو گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن فقر رہا. عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ ہم
کہتے ہوں اور امام تک بات پہنچتی نہ ہو. ایسا نہیں ہے، امام نہیں ہے وہ، یعنی سمجھیں امام کو، امام نہیں. ایسا ہو سکتا ہے امام جو ہر عالم میں ہے اور ہر عالم میں فیض دے رہا ہے، عطا ہو رہا ہے فیض. کیوں؟ کیونکہ واسطہ فیض الہی ہے. ہم زیارت جامع کبیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ امام کہتے کس کو ہیں. یعنی ہر عالم میں، یعنی ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں، ہماری گفتگو نے، ہمارے لیونگ سٹائل نے، ہمارے مسائل نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ شاید امام ہمارے فرقے کا ہے خالی. امام مطلب ایسا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حالات آہستہ آہستہ ایسے، پھر ہماری گفتگو بھی ایسی ہیں. کیونکہ ظاہر میں تو ایک چھوٹا طالب علم ہوں، یہ تو میں آپ کو جو پڑھ رہا ہوں یہ واللہ میرا نہیں ہے، واللہ میرا کچھ نہیں ہے، میں سب اساتید کا پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں بھی وہی ہوں. مجھے کیا پتہ چلے گا امام کیا ہے؟ یہ تو میں نے ان سے سنا اور خود ائمہ نے کرم کیا کہ تھوڑا محسوس کروایا کہ کچھ سمجھنے کی کوشش تو کرو. ایسے تھوڑی کربلا پہنچو گے زندگی میں، مطلب صرف کیا در و دیوار کو چوم کے واپس آ جاؤ گے کیا؟ یعنی امام کے پاس جو گیا وہ پلٹا تھوڑی ہے آج تک. کیسے پلٹیں گے آپ؟ یعنی امام، آپ بولے امام مولا زیارت کرا دیں، آپ آئیں گے؟ جن لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ملنا ہے، ٹائم دیں، وہ ملیں گے، آپ بہت احترام کریں گے، میرا ہاتھ چوم لیں گے، بہت احترام کریں گے، ظاہر عالم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ کہ میری وجہ سے کر رہے ہیں. تو پھر آپ چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں. لیکن جب آپ امام کو بولے مولا ہمیں زیارت کروا دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ مولا میرے لیے دعا کیجیے گا، میری جاب کی دعا کیجیے گا، میرے تو ان کے گھر چلے جائیں گے. کربلا یہ سکھاتی ہے. دعائے مطلبہ کے جملے ہیں کہ میں امام کے گرد گھوموں گا جب تک کامیابی نہیں ہو جاتی. کیونکہ ہم اس بیداری کو محسوس نہیں کر پا رہے جو وجود میں ہونی چاہیے.